हुस्न मुस्तफ़ा है। लोग आका अलैहिस्सलाम का दीदार करते, कलिमा पढ़ के मुसलमान हो जाते। और ये तो हुस्न मुस्तफ़ा की बात है। तारीख़ इस्लाम का मुताला करें, तारीख़ इस्लाम में एक हज़रत इमाम मोहम्मद गुजरे हैं, फ़कीह हैं, फ़िक़्ह हनफिया के इमाम हैं और इमाम आज़म अबू हनीफा के शागिर्द हैं। इमाम मोहम्मद इतने सोने थे कि कई कुफ़ार ने जब हज़रत इमाम मोहम्मद का हुस्न देखा तो वो ये कहकर मुसलमान हो गए कि अगर निक्का मोहम्मद इतना सोना है, अगर छोटा मोहम्मद इतना सोना है तो बड़े मोहम्मद के हुस्न का हाल क्या होगा। आका ने जो लोगों को मुसलमान किया है अपना चेहरा दिखा दिखा के। अब अगर कोई कहे भाई ये सुन्नियों का या मिनहाजुल कुरान वालों का एक अपना अंदाज है बात करने का, दलील कोई नहीं, तो सामने इस पर कई दलाइल और हदीस हैं कि लोगों ने आका का मुखड़ा देखा और मुखड़ा देख के मुसलमान हो गए। इस पर एक रिवायत देता हूं, और भी हैं लेकिन वक्त चूंकि कम हो रहा है। एक आका के एक अजीम सहाबी हैं हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ियल्लाहु, हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ियल्लाहु ताला। आप मुसलमान होने से पहले यहूदी आलिम थे, अहले किताब थे, यहूदी आलिम थे और आसमानी किताबों का इल्म उनके पास था। हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम खुद कहते हैं कि जब आका अलैहिस्सलाम मदीना तशरीफ लाए तो आप कहते हैं कि मैंने कहीं से सुन लिया कि मदीना में एक ऐसी हस्ती आई है जिन्होंने नबूवत का दावा किया है। तो हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम कहते हैं कि मेरे पास चूंकि आसमानी किताबों का इल्म था और उन किताबों में नबी आखिर ज़मा की निशानियां मौजूद थी, निशानियां मौजूद थी। तो हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम कहते हैं मैंने वो किताबें निकाली और वो निशानियां देखी जो आखिरी नबी की निशानियां हैं। तो हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम कहते हैं वो निशानियां ज़हन में लेकर, वो सवाल ज़हन में लेकर मैं घर से निकला नबी आखिर ज़मा को जांचने के लिए कि आप पर सवाल करूंगा, अगर निशानियां पूरी नजर आई तो कलमा पढ़ूंगा। गोया हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम घर से एक पैमाना लेकर निकले कि अगर इस पैमाने पर नबी पूरे उतर आए तो नबी मानूंगा और अगर इन सवालों के जवाब दुरुस्त ना हुए तो मैंने कलिमा नहीं पढ़ना। और अपनी तरफ से वो दुरुस्त थे क्योंकि किताबें वो भी तो इलामी थी। अब हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम कहते हैं कि कई सवाल ज़हन में लेकर जब दरे मुस्तफा पे पहुंचा और दरे हबीब पे पहुंचकर जब पहली नजर चेहराए मुस्तफा पे पड़ी, कहते हैं पहली नजर चेहराए मुस्तफा को देखना था, सवाल सारे भूल गए। हाय 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 हाय, सवाल सारे भूल गए, सोचे सारी जाती रही, फहम मऊफ हो गया। अरे आया तो सवाल करने था, सवाल भूल गए। आका के कदमों पे गिरकर उसने मुस्तफा को देखकर अब यही कहा, सोनिया कलमा पढ़ा ते गुलाम बना। तो सामीन गौर करें, मेरे आका ने जो दीन फैलाया है अपना मुखड़ा दिखा के फैलाया है। फिर एक और अजीब वाक़या है जिसको सामीन मोहतरम इमाम तबरानी ने नकल किया। और अगर ये सारी गुफ्तगू और मेरा पूरा खिताब अगर कोई साथी खुद तैयार करना चाहे और पढ़ना चाहे तो हुजूर शेखुल इस्लाम की किताब है हुस्ने सरापाए रसूल। कोई बंदा भी अपनी इल्मी तहकीक का जरिया नहीं बताता, लेकिन मिनहाजुल कुरान वाले इल्म बांटने में बुखील नहीं है।
اور حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے آج کے دور میں علماء کے لیے راستے آسان کر دیے. جیسے علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ کبھی وقت وہ تھا کہ صحابہ کرام ایک ایک حدیث پاک لینے کے لیے 100 میل کا سفر کرتے. پھر آج سے 40-50 سال پہلے چلے جائیں یا 10-12 سال پیچھے چلے جائیں تو ایک ایک خطاب تیار کرنے کے لیے درجن کتابیں دیکھنا پڑتی. لیکن صدقے جائیں حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی ریسرچ پر، قربان جائیں حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی تحقیق پر. آج کے دور میں آپ نے علم اتنا آسان کر دیا کہ ایک موضوع پر کتاب اٹھاتے جاؤ، ساری آیات بھی ملے گی، احادیث بھی ملے گی، اقوال الآثار بھی ملیں گے. علمی اعتبار سے خطاب تیار کرنا آج آسان ہو چکا ہے. اور پھر دوسرا مزہ یہ کہ صرف واقعات احادیث یا آیات نہیں ہیں، ساتھ 1400 سال کی تحقیق بھی موجود ہے، تخریج بھی موجود ہے. تو اس لیے سامعین محترم ہم اپنے خطابات کا سورس بتانے میں بخل نہیں کرتے. اب جو حدیث پاک دے رہا ہوں اس کتاب میں موجود ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن مسجد نبوی سے باہر نکلے اور میرے آقا چہل قدمی کرتے کرتے مدینہ طیبہ کے باہر قریب نکل گئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ مدینہ کے قریب ایک قافلے والوں نے پڑاؤ ڈالا ہے، مسافر ہیں، اجنبی ہیں، اور مدینہ کے قریب آ کے رکے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام چلتے چلتے اس قافلے میں چلے گئے. میرے آقا نے دیکھا کہ ان قافلے والوں کے پاس ایک سرخ اونٹ ہے، اور میرے آقا کو سرخ اونٹ بڑا پسند تھا. پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا بھی اونٹ بیچو گے؟ انہوں نے کہا جی بیچتے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رقم طے کی. اب آقا فرماتے ہیں میں گھر سے خریدنے تو نہیں آیا تھا، اونٹ لے جاتا ہوں اور اس کے عوض میں جتنی کھجوریں بنتی ہیں وہ بیچ دیتا ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اونٹ لے کے چل دیے. جہاں تک آقا نظر آتے رہے سارے ٹک ٹکی باندھ کے آقا کو دیکھتے رہے. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام آنکھوں سے ظاہراً اوجھل ہو گئے، اب انہیں ہوش آیا اور ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں بھی وہ کون تھا جو ہمارا اونٹ لے گیا. سوچنا، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نظروں سے اوجھل ہو گئے اب انہیں ہوش آیا کہ ہم کیا کر بیٹھے. اب ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں بھئی اونٹ کون لے گیا. ایک کہتا ہے بھی مجھے تو نہیں پتا، دوسرا کہتا ہے بھی اونٹ تم نے لا کے پکڑایا تھا، نام نہیں پوچھا؟ وہ کہتا ہے مجھے تو نہیں پتا. وہ کہتا ہے بھی آپ نے مجھے کہا تھا میں نے لا کے دے دیا. اب نہ نام کا پتہ نہ گھر کا پتہ، یہاں تک کہ وہ آپس میں جھگڑنے لگے. بھئی اونٹ اتنا قیمتی تھا، وہ شخص لے گیا، اب اگر رقم نہ آئی تو کیا کریں گے، نقصان ہو جائے گا. اسی جھگڑے میں تھے تو ان کے خیمے سے جو سالار قافلہ تھا اس کی بیوی نکلی، وہ عورت نکلی. عورت کہتی ہے کہ آپس میں نہ جھگڑو، میں ضمانت دیتی ہوں کہ تمہارا اونٹ لے جانے والا اس کی رقم ضرور بھیجے گا. ہائے ہائے. اب وہ اور حیران، اس عورت کے قریب آ کے کہتے ہیں بھئی آپ ضامن کہاں سے بن گئی، کیا آپ ان کو جانتی ہو؟ کہتی ہے میں بھی نہیں جانتی. اب سارے کہتے جانتی نہیں، ضامن بنی پڑی ہو. وہ اور پختہ جملہ کہتی ہے کہ اگر ان کی طرف سے رقم نہ آئی تو میں دوں گی. اب وہ سارے حیران ہو کے کہتے بھی بتاؤ تو صحیح ماجرا کیا ہو گیا ہمارے ساتھ. ہونا کیا تھا کہ جب انہوں نے رخ مصطفیٰ کو دیکھا ہوشیں گوا بیٹھے، ہوش جاتی رہی. ارے ادھر
حسن یوسف کو دیکھ کر مصر کی عورتوں کی انگلیاں کٹی، خون بہ گیا، پھل گر گیا۔ ارے ادھر پورے قافلے کو دیکھو، چہرہ مصطفیٰ دیکھتے گئے ہوشیں جاتی گئی۔ اب اس عورت کو کہتے ہیں بھئی تمہیں کیا ہو گیا، تم ضامن کیسے بن گئی؟ تو وہ عورت کہتی ہے کہ تم تو اس شخصیت سے، اس ہستی سے محو گفتگو تھے، میں خیمے سے سوراخ سے دیکھ رہی تھی، وہ چہرہ اتنا حسین تھا، اتنا خوبصورت تھا، حسن و جمال والا تھا، میں کہتی ہوں ایسا چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ ارے عاشقو، آؤ حسن مصطفیٰ کو دیکھو۔ اس دور کے جوانوں، اگر حسن کے متلاشی ہو تو دنیا کا کوئی حسن حسن مصطفیٰ جیسا نہیں ہے۔ ارے دنیا کے حسن کے پیچھے مارے مارے پھرنے والوں، آقا کے عشق میں گرویدہ ہو کر ارے پردے اٹھا کے تو دیکھو، وہ حسن مطلق سامنے ہے، دیکھو ایسا کوئی نہیں ہے۔ آؤ دنیا کے حسن کو چھوڑ کر درود و سلام پڑھتے ہوئے اپنی زندگی پیارے مصطفیٰ کے نام کرتے ہوئے کچھ دن گزار کے تو دیکھیں، پھر دیکھیں وہاں سے نصیب کیا کیا جلوے ہوتے ہیں۔ وہ قافلے والے آپس میں اسی جھگڑے میں تھے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا غلام بھیج دیا۔ کھجوریں جو رقمن طے پائی تھیں اس سے زیادہ بھیجی، اور غلام کو کہہ بھیجا کہ ان کو یہ کھجوریں دینا، یہ اونٹ کی ملکیت ہے، اونٹ کی رقم ہے، اور یہ کھجوریں دے کے کہنا آپ ہمارے مدینہ میں آئے ہیں، یہ ہماری مہمان نوازی ہے۔ یہ ہماری مہمان نوازی ہے۔